کوٹ ڈی جی، سیج، انشے سیریل، چوتھا انشا، شارق علی پیلی کھجوروں سے بھری تشتری بڑھاتے ہوئے بولے، بھائی یہ چکھو، خیرپور سے لائے ہیں ہمارے بچپن کے دوست۔ رمز اپنے تھیسس کا ڈرافٹ لیے پروفیسر گل سے ملنے ہاسٹل سے نکلا تو میں اور صوفی بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ فیکلٹی کالونی میں قرینے سے بنے کشادہ بنگلے کے لان میں بیٹھے وہ بچپن کا البم دیکھ رہے تھے۔ ہمیں بھی اپنی تصویر دکھائی، شلوار قمیص پر سندھی ٹوپی، اجرک اور کھسا۔ کہنے لگے، ہمارا بچپن سندھ میں گزرا، شاعری، رقص و موسیقی، میلے ٹھیلے، مضبوط خاندانی اور برادری نظام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں سندھی۔ عرب تاجروں نے دریا کو سندھو کہا تھا، جس کے سیلابی میدانوں میں نیل کے کنارے جیسی قدیم تہذیب آباد تھی۔ صوفیوں کی سرزمین ہے یہ۔ 3 صدی ہجری کے ابو علی سندھی سے لال شہباز قلندر اور شاہ لطیف بھٹائی سمیت سبھی ملامتی صوفیوں سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ خود اپنی ذات، سماجی اور مذہبی روایت پر تنقیدی نظر کی جرت رکھنے والے، سوال اٹھانے والے، گویا مشرق کے کرٹیکل تھنکرز تھے سندھی صوفی۔ بہت لذیذ ہے یہ کھجور، میں بے ساختہ بول اٹھا۔ بولے، پام کے خاندان سے ہے کھجور کا درخت بھی، کوئی 16 فٹ اونچے درختوں میں لگے 8-10 کلو وزنی گچھے، ہر ایک میں سینکڑوں کھجوریں، خشک کر لو تو وزن کا 50% شکر۔ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں 1000 سے اوپر اقسام ہیں ان کی، لیکن خیرپور کی کھجور لاجواب۔ کوئی اور شہرت اس علاقے کی؟ صوفی نے بات بڑھائی، بولے، خیرپور سے 20 میل دور روہڑی کی پہاڑیوں میں کوٹ ڈی جی ہے۔ وہاں 1950 میں آثار قدیمہ کی کھدائی میں قدیم اور جدید ہڑپا تہذیب کے 5000 اور 2000 سالہ پرانے شہر کی دیواریں، رہائش گاہیں اور نوادرات ملے تھے وہاں سے، تانبے اور کانسی کے بنے برتن اور چوڑیاں، نیزے کی انی اور مٹی پر بنی انسان، بیل اور پرندوں کی شبیہیں۔ سیرامک کے برتن مخصوص کوٹ ڈی جی طرز کے ہیں۔ لگتا ہے آگ لگنے سے تباہ ہوا تھا یہ شہر۔ دریائے سندھ کے سیلابی میدانوں میں قائم قدیم موئنجو دڑو اور ہڑپا تہذیب ہی کا سلسلہ تھا یہ بھی۔ ایک قلعہ بھی تو ہے وہاں، رمز نے کہا۔ بولے، 1785 سے 1795 کے درمیان میر سہراب خان تالپور نے اسے تعمیر کروایا تھا، دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر۔ شہر کے گرد 12 فٹ چوڑی اور 5 کلومیٹر لمبی مٹی کی بنی حفاظتی دیوار بھی تھی، جس میں مورچے بنے تھے۔ شہر میں داخلہ صرف فولاد سے بنے مرکزی دروازے سے۔ حالت امن میں امیر آف خیرپور کی رہائش گاہ تھا یہ۔ مزے کی بات یہ کہ اس قلعے پر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا۔ چونے کی پتھریلی پہاڑیوں پر بھٹی میں پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا یہ۔ 100 فٹ اونچی پہاڑی اور 30 فٹ اونچی قلعے کی دیواریں اور 50 فٹ اونچے 3 حفاظتی مینار بھی۔ لمبائی کوئی آدھا کلومیٹر۔ قلعہ پہاڑی ہی کی شکل کا ہے اور فصیل میں بنی 50 چوکیاں۔ مشرقی جانب درجہ وار 3 مرکزی دروازے، اتنے مضبوط کہ ہاتھی بھی نہ گرا سکیں۔ توپ کے گولوں سے خصوصی طور پر محفوظ۔ توپیں نصب کرنے کے کئی مقامات بھی بنائے گئے ہیں اس میں۔ قلعہ صحرا کے کنارے پر اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ دشمن کی فوجیں دریا کے کنارے سرسبز کھیتوں تک نہ پہنچ سکیں اور انہیں پانی اور غذا کی سپلائی میسر نہ آ سکے۔ تالپوروں سے زیادہ مجھے تو اس علاقے کے انگنت بے نام دہقانوں اور سپاہیوں کی شبانہ روز محنت اور فن کا شاہکار لگتا ہے یہ قلعہ۔ جاری ہے۔
ویلیو ورسٹی، شارق علی۔